بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس روح زمین پر جب بھی انسانوں نے اللہ کی مانی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہے اور اللہ کے پیارے دین پر عمل پیرا ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودگی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دنیا کی خیر اور عافیت سے بھی نوازا، دنیا میں راحت اور سکون کی، امن و امان کی، عزت اور عافیت کی زندگی بخشی، اور اللہ کو ماننے والے لوگ، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے لوگ، دین پر عمل کرنے والے لوگ جب بھی اس روح زمین پر انہوں نے اللہ کی مان کر عمل کیا، وہ کامیاب رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ایک اصول ہے کہ اللہ نے کامیابی دین کے اندر رکھی ہے۔ جو دین پر عمل کرے گا اس کو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ کامیابی کا سب سے بنیادی نقطہ اور سب سے اہم پہلو اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین میں ہی اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ سینکڑوں مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ جب بھی لوگوں نے دین کو مضبوطی سے پکڑا، دین کو مضبوطی سے تھاما، دین پر عمل پیرا ہوئے، اللہ نے اس کائنات کے خزانوں کو ان کے لیے کھول دیا، نعمتوں کو اور برکتوں کو اللہ نے ان کے لیے کھول دیا، اور عزت والی، عافیت والی، راحت والی، امن و امان والی زندگی ان کو عطا فرمائی۔ اس کے بالکل برخلاف، اس کے اپوزٹ اگر غور کریں کہ ایک تو پہلو یہ ہوا کہ لوگوں نے دین کو مضبوطی سے پکڑا، دین کو مضبوطی سے تھاما اور دین پر عمل پیرا ہو گئے، تو اس کا رزلٹ یہ ملا، اس کا نتیجہ یہ ملا، اس کا انعام یہ ملا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ نے کائنات کے خزانے ان کے لیے کھول دیے۔ اسی کا دوسرا پہلو کہ جب لوگوں نے دین کو درکنار کیا، لوگوں کی زندگی سے جب دین نکلا، لوگوں نے جب دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور بے دینی والی زندگی اختیار کی، اپنی مرضی والی زندگی اختیار کی، اور دین سے گویا کہ کوئی سروکار ان کا نہیں رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھیں، جو انعامات ان پر اللہ نے کیے تھے، جو خیر و برکت کے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھلے تھے، جو امن و امان کی زندگی، جو راحت اور سکون کی زندگی انہیں بخشی گئی تھی، وہ ان کے اعمال کی بدولت، وہ ان کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ان سے لے لی گئی۔ اس کی بھی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اس پر بھی ہماری توجہ آنی چاہیے کہ در حقیقت جیسا کہ قرآن نے بیان کیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں فساد اور بگاڑ اور بدامنی اور ساری خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ انسان کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہیں، انسان کی بدعمالی کی وجہ سے ہوتی ہے، انسان کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو احساس دلانے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ان کو دوبارہ اپنی طرف پلٹانے کے لیے، اور پھر اپنی طرف اور اپنے دین کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسا اصول فرماتا ہے، اللہ کا ایک ایسا اصول ہے کہ جس پر لوگ اگر غور کریں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اسی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، ایسے لوگ ان کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی حکومتیں آ جاتی ہیں کہ پھر وہ ان کو دباتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے لیے بندشیں لگاتے ہیں، ان کے لیے پابندیاں لگاتے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، مارا اور پیٹا اور تڑپایا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ پھر مسلط کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات بھی بالکل برحق اور سچی ہے کہ اعمالکم اعمالکم کما تکونون ولیا علیکم۔ اس فقرے کے بارے میں بہت سارے محدثین نے لکھا ہے اور محققین کی تحقیق ہے کہ یہ بعض حضرات نے اس کو مرفوع حدیث کے ضمن میں لیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لیکن بعض مستند اور محقق علماء نے اس کی تحقیق میں یہ لکھا ہے کہ یہ
کسی سند سے اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ اصحاب رسول کے یا سلف صالحین کے اقوالوں میں سے یہ قول ہے۔ تو بہرحال بات بہت مناسب اور بہت درست ہے، ہم اس کو حدیث کے ضمن میں نہیں بھی مانیں تو اس پر غور کریں۔ اور اس کو لکھا ہے ایک جگہ پر کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اس موقع پر کہ جب حجاج بن یوسف الثقفی کا دور تھا اور لوگ اس کی شدت کی وجہ سے، اس کے مزاج کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے اور ادھر ادھر بھگ رہے تھے، ایسے ہی حال میں ایک شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حجاج بن یوسف کو بددعا دی، کچھ بددعائی کلمات کہے، تو حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ اعمالکم کما تکونون ولیا علیکم، کہ تم حجاج کو کیوں کوستے ہو، اس کو کیوں بددعا دیتے ہو؟ آج وہ حاکم بنا ہے تمہارے اوپر، وہ تسلط رکھتا ہے اور تمہارا حاکم ہے، اور وہ تمہارے بارے میں جو فیصلے لے رہا ہے اور ان فیصلوں سے یقیناً تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو تم اس کو کیوں کوستے ہو؟ اعمالکم و امالکم، یہ بات سچی ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے آسمان سے تمہارے لیے فیصلے اتریں گے، کما تکونون ولیا علیکم، اور جیسا تم کرو گے، جیسی تمہاری زندگی ہوگی، جیسا تمہارا رویہ ہوگا، ویسے والی اور حاکم تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ تو یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جملے کو، اس بات کو ارشاد فرمایا، اور بعض الگ الگ مواقع پر سلف صالحین کے اقوال میں یہ بات ملتی ہے۔ بہرحال آج کے اس دور میں، آج کے اس وقت میں اگر ہم اپنا تجزیہ کرنے بیٹھیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے گرد و پیش کے حالات کو دیکھیں اور ماحول کو دیکھیں، اور تجزیہ کرنے صرف اس غرض سے بیٹھیں کہ کوئی حل نکلے، کوئی نتیجہ سامنے آئے، اور ہم کس نقطے پر پہنچے، تو یہ چیز ہمارے لیے بڑی رہبری کرنے والی ہے کہ واقعی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی چل رہا ہے، جو بھی کچھ فیصلے آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک نظر سے دیکھا جائے اور دوسری نظر اپنے اوپر رکھی جائے، اور اس بات پر بھی ذرا غور کیا جائے کہ اعمالکم و امالکم، کہ یہ ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے، اور ہمارے اعمال کے صلے میں، اس کے نتیجے میں ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ یہاں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا، آپ کو شاید میری یہ بات کس حد تک سمجھ آئے یا کس حد تک آپ کے دل میں یہ بات جگہ کر پائے کہ یہ تو ہماری اصلاح کے لیے خود اللہ نے بندوبست کیا ہے، خود اللہ ہمارے اوپر اتنا مہربان ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کر کے ہمیں راہ راست پر آنے کا موقع دیا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا ایک واقعہ انہوں نے نصیحتاً اپنی کتاب میں لکھا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گڈریا ہوتا ہے، جو چرواہا ہوتا ہے، یا جو غلمان ہوتا ہے، بھیڑوں کے ریوڑ کو چلانے اور چلانے والا، اس کے پاس سینکڑوں بھیڑیں ہوتی ہیں، سینکڑوں بکریاں ہوتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ میں ایک دو کتے بھی رکھتا ہے۔ بکریوں کے ساتھ، بھیڑوں کے ساتھ کتوں کا کیا کام؟ کتا تو بھیڑ اور بکری کو موقع دیکھ کر اس کا شکار کر کے کھا جائے گا، لیکن وہ گڈریا، وہ چرواہا اپنے اس ریوڑ میں اپنے سدے ہوئے پالتو کتے جو اس کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، میرے ایک لفظ پر غور کریے گا، اپنے پالتو کتے جو اس کے اشاروں پہ ناچتے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور اس کے غلے کا، اس کے اس ریوڑ کا جہاں سے بھی گزر ہوتا ہے وہ کتے بھی ساتھ جاتے ہیں۔ ان کتوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ریوڑ میں، اس جھنڈ میں، بکریوں کے یا بھیڑوں کے ریوڑ میں کوئی بھی انڈسپلین ہوتا ہے، کوئی بھی بد نظمی کرتا ہے، غلط ٹریک پکڑ لیتا ہے، تو وہ فوراً کتے کو دوڑاتا ہے، وہ کتا اس کو بھونکتا ہے، وہ کتا اسے بھونکتا ہے، ڈراتا ہے، اور وہ فوراً وہ بکری یا بھیڑ پھر اپنے ٹریک پہ آ جاتی ہے۔ کتے کا کام بھونکنے کا اور ڈرانے کا، اگر وہ کتا اس بکری کا شکار کر دے تو وہ چرواہا خود اس کو لاٹھی مار کے مار دے، کچھ نہیں کر سکتا اس، لیکن بہرحال اس کے بھونکنے سے، اس کے لپکنے سے، اس کے چیخنے سے وہ بھیڑ جو ہے راہ راست پہ آ جاتی ہے۔ تو بالکل اس مثال کو سمجھیے کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، میں پھر کہوں گا کہ اللہ کی کرم فرمائی اور مہربانیاں ہیں کہ ہمیں اللہ اپنے دین کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں اللہ اپنے دین کی طرف متوجہ، یہاں تو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم مایوس ہوں، چاہے جائے کہ ہم پریشان ہوں، چاہے جائے کہ ہمارے اوپر بوکھلاہٹ طاری ہو، ہمارے گریبان میں ہمیں منہ دے کر دیکھنے کا وقت اللہ نے ہمیں دے دیا کہ غور کر لو، آ جاؤ پلٹ کے میرے دین پر، لوٹ کر آ جاؤ میرے دین پر، اور تم جس دن لوٹ گئے نا،
جس دن اللہ کے دین پر آ گئے نا، جس دن تم نے اللہ کے دین پر 100% عمل کرنا شروع کر دیا نا، تو اللہ تعالیٰ پھر نظام کو بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ پھر نظام کو بدل دیں گے۔ اور ماضی میں تاریخ رہی ہے اس دنیا کی کہ بڑے بڑے ظالم اور جابر، بڑے بڑے متکبر اور بڑے بڑے اقتدار والے، بڑے بڑے سنگٹھن والے، بڑی بڑی حکومت والے، بڑی بڑی چودراہٹ والے، وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے آگے بے بس اور لاچار ہو گئے، اور اللہ نے انہیں نیست نابود کر دیا، اللہ نے انہیں نیست نابود کر دیا۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان مثالوں پر۔ سب سے زیادہ بنی اسرائیل کے واقعات، فرعون کا ظلم و استبداد، سینکڑوں مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھ کے اور سن کے آگے گزر جاتے ہیں۔ کتنی بڑی نصیحتیں اس میں ہمارے لیے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ کے دین سے ہٹی ہے نا، بنی اسرائیل نے اللہ کے دین کو پس پش ڈالا اور اپنی مرضی کی زندگی پہ آئے۔ دیکھو ایک بہت اچھے سے سمجھ لو کہ اللہ نے ہمیں یہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے اصول دیے ہیں، اپنا دین دیا ہے، اور اس دین میں ہی اللہ نے برکت اور خیر اور کامیابی رکھی ہے۔ بنی اسرائیل دین سے ہٹے، اپنی شریعت سے ہٹے، اپنے کتاب سے ہٹے، اپنے نبیوں کی تعلیمات سے ہٹے۔ تو ایک دور تو یہ تھا کہ مصر کے اندر حاکم بنے بیٹھے تھے، مصر کے اندر حکومت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، اور پھر آپ کے بعد آپ کا خاندان بنی اسرائیل کے افراد بادشاہت سنبھالی، اور پورا مصر ان کی تعظیم اور ان کی توقیر بجا لاتا، سب ان کی عزت اور سب ان کا احترام کرتے، سب ان کے پیچھے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دین سے بیزار ہوئے، دین زندگی سے نکلا اور دین سے گویا کہ انہوں نے اپنا کوئی تعلق نہیں رکھا، تو پھر حالات ایسے بدلے کہ جو حاکم تھے، جو حکومت کرتے تھے، وہی غلام بنا دیے گئے۔ اور جن قبطیوں پر بنی اسرائیلیوں کا ایک رعب تھا، ایک ان کی عزت اور توقیر تھی، وہی قبطی بنی اسرائیلیوں پر حاکم بن گئے اور مظالم ڈھالنے لگے، ظلم کرنے لگے، زیادتی کرنے لگے، اور ایسا ظلم، ایسی زیادتی کی کہ ان بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے غلاموں سے اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر زندگی میں ڈال دیا۔ بھگتتے رہے، بل بلاتے رہے، تڑپتے رہے۔ اللہ نے کامیاب کہاں سے کیا؟ کہ جب دوبارہ دین پر لوٹ کر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کیسے دور میں اور کیسے وقت میں، اور کیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی کہ وقت کا ظالم اور جابر حکمراں، جس کو اتنی اپنی حکومت کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنے اقتدار کے اوپر یہ غرور آ گیا تھا کہ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا پالنہار ہوں، میں ہی تمہیں پال رہا ہوں، اور میرے اشاروں پر زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس غرور کے اندر، اس گھمنڈ کے اندر وہ گرفتار تھا اور وہ چکناچور تھا۔ اسی کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی کا فرمان جاری ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دو، اور اس کے سپاہی بنی اسرائیل کی بستیوں میں، آبادیوں میں، مکانوں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، گشت کرتے پھر رہے ہیں کہ کہاں کس عورت نے بچہ ہونا ہے، اور پھر وہ بچہ اگر لڑکا پیدا ہو رہا ہے تو فرعون کے آرڈر کے مطابق اسے فوراً قتل کر دینا ہے۔ کوئی قانون نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ ماؤں سے کلیجے کے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھینا گیا اور ان کو ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ اگر لڑکی ہے تو چھوڑنے کا آرڈر تھا، اور لڑکا ہے تو اس کو ذبح کرنے کا حکم تھا۔ گھومتی پھر رہی فرعون کی پولیس، لیکن اللہ نے تو کچھ اور منظور کر رکھا تھا، اللہ کی حکمتوں میں تو کچھ اور تھا، اور اللہ کے فیصلوں کے آگے کس کی چلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا، آپ الحمدللہ پیدا بھی ہوئے، اور آپ کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ کو حکم آیا کہ اپنے بچے کو ایک تابوت میں، ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، بس ہو گئی کامیاب۔ عقل کچھ اور کہہ رہی ہے، دل کچھ اور چاہ رہا ہے، ماں کیسے گوارا کرے گی اپنے نونہال کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے معصوم بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنا، لیکن اللہ کا حکم تھا میرے بھائی، اللہ کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا اور اللہ کی حفظ و امان میں دے دیا، اور پھر اگلا آرڈر یہ تھا کہ اس صندوق کو دریا میں ڈال دو۔ اللہ نے تسلی دے دی کہ انشاءاللہ ان قریب آپ کا یہ بچہ آپ کو پھر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، یقین اللہ کے حکم پر، اللہ نے کہہ دیا تو ضرور ملے گا۔ یہی ہوا، صندوق دریا میں ڈالا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی قدرت کا نظام کہ جس فرعون کے غیظ و غضب سے بچنے یا بچانے کے لیے صندوق میں ڈالا گیا تھا کہ اس کے سپاہی گھر پہ قتل کر دیں گے، اللہ اس صندوق کو فرعون کے محل تک لے گیا، اور وہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچا اور وہ تابوت کو کھولا گیا اور اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، اور جب فرعون نے دیکھا اور اس کی بیوی نے دیکھا
تو بڑا خوبصورت، بڑے حسین، بڑے جلال و جلال والے، تو فیصلہ کیا کہ اس بچے کو ہم اپنے محل میں رکھیں گے، اس کی ہم پرورش کریں گے۔ دیکھو تو آپ دیکھ کیا رہے ہو، لیکن اللہ اس میں سے کر کیا دے گا، اس پر یقین رکھو اللہ پر۔ اسی لیے قرآن میں کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو خیر لکم عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ ہونا تو یہ تھا کہ اب فرعون کے پاس چلے گئے، لیکن اللہ نے کیا دل میں ڈالی کہ اس کی پرورش ہوگی، اپنے محل میں رکھا گیا، شاہی بچہ بنا دیا گیا، شاہی مہمان بنا دیا۔ اور پھر جب دودھ پلانے کا معاملہ آیا، دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو بلایا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ پھر تفتیش ہوئی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے پیا۔ تو پھر یہ فرعون نے خود کہا کہ آپ اس بچے کو اپنے گھر لے جائیں، جب تک یہ دودھ پیتا ہے آپ اپنے پاس رکھیں، اور یہ دودھ چھوڑ دیں تو پھر ہمیں محل میں لوٹا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ جب بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، اللہ نے نبوت سے نوازا، اور پھر کہا کہ اسی فرعون کے خلاف اور اسی فرعون کی ظلم و زیادتی کے خلاف تمہیں کھڑے ہونا ہے، اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، بنی اسرائیل کو سمجھایا، راہ راست پر لائے، انہوں نے اللہ کی مانی، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا، فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اللہ نے اس کے وجود تک کو مٹا دیا، اس کی حکومت، اس کی بادشاہت کے ساتھ اسے اللہ نے غرق کر دیا۔ کب کیا؟ جب اہل ایمان، جب اللہ کو ماننے والے لوگ اللہ کے دین پر 100% آ گئے، انہوں نے اپنی من مرضی کی زندگی چھوڑ دی، انہوں نے گناہوں سے بھری زندگی چھوڑ دی، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے چھوڑ دیے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ کی بات ماننی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد و نصرت فرمائی کہ جس فرعون سے پنگا لینے کی بھی کسی کے اندر جرت نہیں تھی، اس فرعون کو اللہ نے دریا میں نیست نابود کر دیا، غرق کر دیا، ختم کر دیا، اس کے وجود تک کو اللہ نے مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان دین پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان صحیح راستے پر آ جائیں، پھر آپ دیکھیے اللہ کی کیسی مدد ہوگی۔ ایسے ہی نمرود کو اللہ نے غرق کیا، بڑے بڑے ظالم اور جابروں کو اللہ نے غرق کیا، اللہ نے نیست نابود کر دیا، ختم کر دیا ان کو۔ کب؟ کہ جب اہل ایمان، اہل توحید اللہ کے دین پر آئے اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے آسمان سے اترے اور اللہ نے پھر خوشحالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور سرخ روحی سے اللہ نے نوازا۔ تو یقین کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر، اور اپنے اعمال پر نظر کہ میرے اعمال کا نتیجہ اور میرے اعمال کی سزا مجھے ضرور ملے گی۔ ایسا ہی دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ ساری شرکیہ اور کفریہ طاقتیں جمع ہو گئیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور بالخصوص وہ مکی دور 13 سال کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 سال کے بعد 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اس طرح سے آپ کی 63 سال کی عمر مکمل ہوئی۔ تو 13 سال کے جو مکی دور، 13 سال کا جو مکی دور ہے، اس مکی دور میں ہم سب کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، ہم سب کے لیے بہت بڑی رہبری اور رہنمائی ہے۔ اور آج کے جو حالات ہیں، ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور سے ہی ہمیں نجات ملے گی، اور اس میں ہی ہمارے لیے بہت بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ بالکل وہی حالات اور وہی دور جو آج کل چل رہا ہے کہ ساری باطل طاقتیں یکجا ہو گئیں، کفر و شرک اکٹھا ہو گیا، اپنی عصبیت کی بنیاد پر، اپنے تعصب کی بنیاد پر، اپنے اقتدار کی بنیاد پر، اپنے ایجنڈے اور اپنے منصوبے کی بنیاد پر، اپنی پالیسیوں کی بنیاد پر وہ اسلام کو، اہل اسلام کو ختم کرنے کی، مٹانے کی، دبانے کی، معذور کرنے کی یا کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری طاقتیں جمع ہو گئیں، اور آپ کے ساتھ چند مٹھی بھر مسلمان، جن میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو معاشرے میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، غریب سمجھے جاتے ہیں، ایک تعداد غلاموں کی ہے جن کا اتنا مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہو سکے سوائے چند لوگوں کے، باقی اکثریت ایسی کمزوروں اور معذوروں کی تھی۔ ساری کفریہ اور شرکیہ طاقتیں جمع ہیں، پارلیمنٹ بھی ان کا، اسمبلی بھی ان کی، سب کچھ ان کا، پولیس بھی ان کی، فوج بھی ان کی، سب کچھ ان کا، اور شب و روز ایک ہی چیز پہ کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے محمد الرسول اللہ کو روکا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو ختم کیا جائے، اور جو لوگ اسلام پر اور دین حق اور دین مبین پر ہیں ان کو کس طریقے سے توڑا جائے اور ان کو لوٹا کر دوبارہ اپنے مذہب میں لایا جائے۔ وہی نقشہ، وہی صورتحال، وہی سکے کا وہی پہلو۔ ایسے موقع پر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے کیا کام کیے؟ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہمیں کیا نمونہ ملتا ہے، کیا رہبری ملتی ہے، کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بہت
یہ وقت اور وہ حالات مکی دور ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی اور امید کی کرن لے کر آتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ شروع کے یہ 13 سالوں میں شروع کے 3 سال ایسے رہے ہیں کہ جس میں بہت خاموشی کے ساتھ اور فردن انفرادی طور پر چھپ دب کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی ہے، دین کی دعوت دی ہے۔ اللہ کے رسول تھے آپ، رسول برحق تھے، رسول صادق تھے، آخری نبی تھے، آخری پیغمبر تھے۔ اور پیغمبر کس کے تھے؟ خدا وحدہ لا شریک کے، خالق کائنات کے، کہ پوری کائنات اس کے ایک حکم کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے کہ نبی آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ معذرت، میں معافی چاہتا ہوں، میرے زبان سے ایک نامناسب لفظ نکلا ہے، میں اپنے اس الفاظ کو واپس لیتا ہوں کہ میں نے کہا تھا ڈرنے کی نہیں۔ رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خاموشی کے ساتھ چھپ دب کے فردن کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو علل اعلان کیجئے، ڈنکی کی چوٹ پر کیجئے، تلوار کی نوک پر کیجئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیجئے، گربان پکڑ کر کیجئے، ہماری طاقتیں آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بعید نہیں تھا۔ جو اللہ طائف میں رسول اللہ کی نصرت کے لیے فرشتے اتار سکتا ہے، جو بدر میں رسول اللہ کی اور آپ کے اصحاب کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتے اتار سکتا ہے، کیا وہ اللہ مکہ کی گلیوں میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دعوت دینے والے ایام میں اللہ مدد نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے، لیکن اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ خاموشی سے رسول اللہ سے کام کروایا گیا، حکمت کے ساتھ کام کروایا گیا، ہوش مندی کے ساتھ کام کروایا گیا کہ ابھی وقت شور شرابہ کرنے کا نہیں ہے، ابھی اندرونی زندگی کو اور آپسی معاملات کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ ابھی کسی مخالف کے خلاف محاذ کھولنے کا وقت نہیں ہے کہ آپ کسی مخالف کے خلاف محاذ کھول دیں یا کسی اول جلول فیصلہ لینے والے کے خلاف محاذ کھول دیں۔ ابھی آپ سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ اپنے اندرونی انتشار کو ختم کیجئے، اپنے آپسی انتشار کو ختم کیجئے۔ جو آپس میں امت بٹی ہوئی ہے اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، تنظیموں میں بٹی ہے، یہ نصیحت اور عبرت ہے رسول اللہ کے اس عمل میں کہ پہلے اپنے آپسی انتشار کو ختم کیجئے۔ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش آ جائے، ایک دوسرے کے لیے محبت آ جائے، ایک دوسرے کا احترام آ جائے، اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا جذبہ آ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ان اندرونی معاملات کو تو درست نہیں کر رہے، ہم ڈائریکٹ وہ قدم اٹھاتے ہیں جو ابھی اٹھانے کا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم منتشر ہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں، پھر اس کا مخالف فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ جو 3 سال رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، آپ نے صحابہ کرام کو باندھا، کیسا باندھا؟ عرب لوگوں کا مزاج، آپ ذرا غور تو کریں، تاریخ پڑھیں عرب کی، ان لوگوں کے مزاج کو، ان کے کلچر کو چیک کریں کہ کیسی خاندانی عصبیت تھی، کیسی انسانی اتار چڑھاؤ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے۔ اس عصبیت کو ختم کرنا، ایک جازم پر لا کر بٹھانا تھا۔ مالدار اور غریب میں کوئی فرق نہیں، غلام میں اور آزاد میں کوئی فرق نہیں، کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں۔ جب صہیب اور بلال ایک صف میں آ گئے، جب آقا اور غلام ایک صف میں آ گئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اے محمد عربی، اب کھڑے ہو جائیے، اب علل اعلان دین کی دعوت دیجئے، اب آپ مضبوط ہو گئے، آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب مضبوط ہو گئے، ان میں اپنائیت آ گئی، ان میں خلوص آ گیا، یہ یکجان ہو گئے، اب کھڑے ہو جائیے۔ تو ابھی بھائی ہمارا وقت یہ ہے، ہم آپسی ان جھگڑوں کو ختم کریں، آپسی ان معاملات کو ختم کریں۔ میری آواز میں نہیں جانتا کہاں تک جا رہی ہے، لیکن میری تڑپ ہے، میرا درد ہے کہ یہ ہر کان تک پہنچنا چاہیے کہ یہ جو مذہبی انتشار ہمارے درمیان ہے، جماعتوں کا انتشار ہے، اور ہم بٹے ہوئے ہیں جماعتوں میں، تفریقوں میں، یہ وقت ان کو ختم کرنے کا ہے۔ اگر ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے، ہم بیدار نہیں اور ہم نے آپسی انتشارات کو ختم نہیں کیا، تو پھر انتظار کیجئے اس وقت کا کہ جو ظالم اور جابر آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، آج انہوں نے صرف 2 فرمان جاری کیے، کل 10 فرمان کی لسٹ ان کے پاس ریڈی ہے، اور آپ اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ نصیحت اور عبرت دے رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکی دور ہمیں کہ ہم ان انتشارات کو ختم کریں، محبت اور بھائی چارہ آئے، ہم ایک ہو جائیں،
مسلکی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہم ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم ایک ہو گئے. یہ نصیحت ہے. دوسری چیز، خود رسول اللہ کی ذاتی زندگی میں اور آپ نے اپنی ذاتی زندگی سے اپنے اصحاب کے اندر وہ صفات پیدا کی. کیا؟ دیکھو، اللہ ایک ظالم، ایک فاسق، ایک فاجر اور ایک کافر اور ایک مشرک شخص کو حکومت تب دیتا ہے کہ جب اہل ایمان اور اہل حق دین سے بیدار ہو جاتے ہیں. اور اس کو حکومت دیتے ہوئے اللہ ان صفات کا جائزہ نہیں لیتا جن صفات کا جائزہ اللہ اہل ایمان اور اہل توحید کے اندر چاہتا ہے. آپ یہ بھول جائیں کہ وہ کیسے وہ کیسے وہ کیسے. اللہ نے چند صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، وہ صفتیں پیدا کرنی ضروری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، عملی زندگی سے صحابہ کو سکھایا، اور ان میں سب سے بڑی صفت یہ تھی امانت داری اور دیانت داری کی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ معاملہ اتنا آسان ہوگا؟ اربوں انسانوں کے اوپر، اربوں انسانوں کے نظم و ضبط کا معاملہ اللہ کے دین حق اور دین مبین کے سائے میں لے کر چلنا کسی خائن کے یا کسی بددیانت دار کے ہاتھ میں اللہ دیں گے؟ نہیں. ایمانداری اور دیانت داری، اور اس کا عملی پیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ کا ٹائٹل اور آپ کا لقب تھا کہ آپ امین اور صادق ہیں. امانت داری اور دیانت داری آپ کی ذات سے پہچانی جاتی تھی کہ اگر امانت اور دیانت کو لوگ انٹروڈیوس کرانا چاہتے تھے، اس کا تعارف کرتے تھے، تو کہتے تھے محمد رسول اللہ کو دیکھو، امانت داری اور دیانت داری تمہیں سمجھ آ جائے گی. آج ہم سب مسلمانوں کو، آج ہم سب کلمہ گو لوگوں کو، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی اپنے اندر یہ عظیم صفت لانی پڑے گی، امانت داری کی اور دیانت داری کی. دوسری چیز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عفت و پاک دامنی کی اور شرافت کی، کہ عفت اور پاک دامنی یہ بھی عظیم صفت ہے کہ اپنے آپ کو گندگیوں سے، ناپاکیوں سے، گناہوں سے ہمیں پاک کرنا پڑے گا. اور گناہ چھوڑنے پڑیں گے میرے بھائی، چھوڑنے پڑیں گے، کیونکہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی مدد رک جایا کرتی ہے، اللہ کی مدد رک جایا کرتی ہے. اور جب اہل ایمان گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے انداز میں مدد کرتا ہے کہ انسانی عقل ان چیز کو تسلیم نہیں کرتی. میں صرف اپنی اس بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ صحابہ کرام کی جماعت ایران فتح کرنے کے لیے گئی، اور جب ایرانیوں کو، مجوسیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان ہمارے اوپر جو ہے لشکر کشی کرنے والے ہیں اور ہم ان کی تاب نہیں لا سکتے، تو انہوں نے ایران میں داخل ہونے کا جو برج تھا اس کو توڑ دیا. کہا کہ اب راستہ ہی نہیں رہا تو کیسے آئیں گے. جب صحابہ کرام پہنچے دریا کے کنارے پر تو دیکھا کہ راستہ تو ختم ہے، اب کیا کرنا ہے، جانا تو ہے، تو کیسے جائیں؟ دریا کے کنارے بہت وسیع ہے، کیسے جائیں؟ تیرا بھی نہیں جائے گا اور پورا لشکر ہے، کیسے پار ہوں گے؟ تو امیر جیش جو ہیں، جو لشکر کے کمانڈر ان چیف ہیں، انہوں نے ساروں کو جمع کیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ سعد اب کیا کرنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پورے مجمع پر نظر دوڑائی اور ایک نظر سے سب کا جائزہ لیا. اس طرف سے دیکھا تو پورے مجمع کو دیکھا اور الحمدللہ کہا، اور امیر جیش سے کہا کہ آپ حکم دیجئے کہ لوگ اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیں، اس دریا کو عبور کرنے کا، پار کرنے کا حکم دیجئے. حضرت جو امیر جیش تھے انہوں نے کہا کہ کوچ کرو. صحابہ کرام، اللہ پر یقین کرنے والے لوگ، امیر کی اطاعت کرنے والے لوگ امیر کی اطاعت کرنے والے لوگ. آج تو امیر کی اطاعت کا کیا حال ہے؟ عام معاملات میں امیر کی اطاعت چھوڑ دو، امام کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے کیا نظریہ، کیا تاثرات ہیں؟ غور کرنے والی بات ہے. لشکر کو حکم ہوا دریا میں ڈال دیا، پانی ڈبوتا ہے میرے بھائی لیکن کیا ہوا کہ پورا لشکر دریا پار ہو گیا. اور جب اس کنارے پر پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ بھائی دیکھ لو، اپنے سامان کا جائزہ لے لو، کسی کی کوئی چیز چھوٹی تو نہیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ میرا جو وضو بنانے کا جو بدنہ ہوتا ہے نا، جو استاوا ہوتا ہے، وہ شاید دریا میں رہ گیا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے پر آئے، اس کو حکم ہوا اور وہ بدنہ نکلا اور وہ بھی تیرتا وہ باہر آ گئے اور پورا لشکر پار ہو گیا. یعنی ایک چیز کا بھی نقصان نہیں. یہ پوچھا گیا کہ سعد تم نے مجمع پر نظر کیا دوڑائی تھی؟ تو کہا کہ میں نے اس پورے مجمع پر نظر دوڑا کر دیکھا تھا کہ اس میں کوئی گناہگار تو نہیں. اگر ایک گناہگار بھی ہوتا تو اس کی نحوست کی وجہ سے پورا قافلہ ڈوب جاتا، اور الحمدللہ سب گناہوں سے پاک ہیں، سب مزکہ ہیں. تو اللہ کی مدد تو ہے نہیں کہ پانی تھوڑی ڈبا سکتا. وہ لاکھ دکانیں بند کروائیں، اللہ تمہارے لیے روزی کا انتظام کرے گا.
اللہ تمہارے لیے، اللہ پر تو یقین رکھو میرے بھائی. کوئی چیختا ہے چیخنے دو، کوئی کہے کہ اذان اور اسپیکر اور یہ وہ، تو پہلے اپنا جائزہ لو کہ اس اذان کو تم ساری زندگی سے سن رہے تھے، اس اذان کو سن کر تمہارے کانوں پہ کتنی جو رنگی تھی، تم کتنے فکر مند ہوئے تھے. دن میں 5 بار اذان کی آواز سن کر صرف کیا کرتے تھے؟ ٹی وی کا والیوم بند کرتے تھے، موبائل پر ریل دیکھ رہے تھے، ویڈیو دیکھ رہے تھے تو وہ بند کرتے تھے، گھر میں شورغل ہوتا تھا تو وہ بند کر دیتے تھے، اور اذان ختم ہوئی، اذان کے بعد پھر ٹی وی کا والیوم کھلا، پھر موبائل کا بھی والیوم بڑھا، اور پھر اپنی مصروفیت. آج کسی نے کہہ دیا تو آج آگ لگ گئی. یہی آگ خدا کی قسم اس اذان کو سن کر ہمارے اندر لگ جاتی اور ہم مسجد کی طرف دوڑ پڑتے. ابھی بھی کچھ بھی نہیں گزرا، ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی بھی ایسے بن جاؤ، ابھی بھی ایسے ہو جاؤ. اللہ آسمان سے فیصلے تمہارے لیے، تو اللہ نے پانی کو مسخر کر رکھا ہے بھائی، کہ پانی بھی تمہیں نہیں ڈبا پائے گا. یہ للو پنجو کیا بگاڑیں گے تمہارا یار؟ یہ چرواہے یا گڈریے کیا بگاڑیں گے؟ اور تمہیں تو اپنے نبی برحق، نبی صادق الامین پر یقین اور پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک نالائقوں کے ہاتھ میں حکومتیں آ جائیں گی، چرواہوں کے ہاتھ میں حکومتیں آ جائیں گی، ظالموں سفاکوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی. تو آ رہی ہے، ہمیں تو یقین ہونا چاہیے. ہمارے لیے تو دین کی طرف پلٹنے کا موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہے. مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اپنا تجزیہ کرنا ہے، اپنے اعمال سدھارنے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا